آج ہم بات کریں گے وٹامنز کی اور کینسر کی۔ برطانیہ میں انہیں وٹامن کہا جاتا ہے اور امریکہ میں انہیں وائٹامن کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ جو جی میں آئے کہیں، ہماری ماں بولی نہیں ہے انگریزی، تو وٹامن بھی کہیں گے، وائٹامن بھی کہیں گے۔ ان کے بارے میں جب بات کریں گے تو تین باتیں کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو ایک راز بتاؤں گا، ایک بہت اہم راز جو بڑا چھپا کے رکھا گیا ہے آپ سے اور مجھ سے اور عام عوام سے۔ دوسرا، میں آپ کو امیر ہونے کے طریقے بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنا پیسہ بچا کے امیر ہو سکتے ہیں، اور تیسرا، آپ کیسے اپنے پیسے کو چوروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تین باتیں کریں گے۔ تو بات کرتے ہیں وٹامن یا وائٹامن کی۔ تو یہ ہے کیا بلا؟ وٹامن جناب غذا کا ایک ایسا جز ہے جو معمولی مقدار میں چاہیے انسانی جسم کو صحت مند رہنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ای ہے، کے ہے۔ وٹامن بی کی بہت سی مزید اقسام ہیں، B1 2 3 5 6 7 9، جسے فولک ایسڈ بھی کہتے ہیں، اینڈ B12۔ ان سب کے بارے میں آپ نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی سنا ضرور ہوگا۔ تو یہ وٹامن آتے کہاں سے؟ جناب یہ آتے ہیں ہماری غذا میں سے۔ تو پھل، فروٹ، انڈے، مچھلی، پنیر، دودھ، ان سب میں وٹامن پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کافی تک کے اندر وٹامن ہے، وٹامن B2 اور B5 ہے۔ یہ جو پھل اور مرکبات ہے نا، یہ وٹامن کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ قدرت نے ان کو محفوظ کر دیا ہے پھلوں میں اور سبزیوں میں، اور ہم تک اس کو پہنچایا گیا ہے۔ اگر آپ پھل اور سبزیاں باقاعدگی سے کھائیں، کم از کم 5 پھل یا 5 سبزیاں یا مکس کر کے کچھ پھل کچھ سبزیاں دن میں ضرور کھائیں، تو اس سے آپ صحت مند اور توانا رہتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ پروسٹیٹ، بریسٹ، بلیڈر، برین، باؤل، سٹمک، لنگ، پھیپھڑوں کا کینسر، معدے کا کینسر، آنتوں کا کینسر، دماغ کا کینسر، ان سب کے ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور قسم کا وٹامن بھی ہوتا ہے جو گولیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیاں بناتی ہیں، دوائیوں والی کمپنیاں ہیں نا، یہ رنگ برنگی گولیاں، بد ذائقہ قسم کی گولیاں، کیپسول، شربت، یہ بنا کے بیچتی ہیں۔ ان وٹامن میں اور قدرتی وٹامن میں فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے جناب کہ یہ بہت بڑا بزنس ہے، بڑی کمائی ہے اس میں، بلینز آف ڈالر کی۔ $140 بلین سے زیادہ پچھلے سال اس سے کمایا گیا، اور تقریباً آدھی عوام امریکہ کی وٹامن استعمال کرتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی بڑا رواج ہے، پوری دنیا میں رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ زیادہ سے زیادہ وٹامن کھا رہے ہیں دوائیوں کی صورت میں جو کمپنیاں بنا رہی ہیں۔ واپس آتے ہیں ان تین باتوں کی طرف جو میں نے آپ سے کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک اہم راز بتاؤں گا، آپ کو امیر بنانے کا نسخہ بتاؤں گا، آپ کے پیسے بچاؤں گا، اور آپ کو چوروں سے محفوظ بھی رکھوں گا، یہ لوگ آپ کے پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلی چیز کی طرف آتے ہیں جناب کہ وہ اہم راز کیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم راز ہے، ایسا اہم راز جو انسانوں کی زندگی سے وابستہ ہے۔ اس راز کو جان کے آپ اپنی، میری اور بہت سے لوگوں کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ ٹاپ سیکرٹ راز ہے جناب، یہ وہ راز ہے جو دوائیاں بنانے والی کمپنیاں نہیں چاہتی آپ کو پتہ چلے، اور بہت سی حکومتیں بھی ایسی ہیں، خدا ان کا بھلا کرے، کہ وہ بھی اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتی ہیں اور لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اور جب میں یہ آپ کو راز بتاؤں گا نا، تو بہت سے لوگ خفا ہو جائیں گے، خاص طور پہ وہ لوگ جو دوائیاں بنانے والی کمپنیوں کے مالکان ہیں اور جو بے تحاشا پیسہ، اربوں کھربوں روپے بنا رہے ہیں اس کاروبار سے۔ تو آئیے ان کو ناراض کرتے ہیں۔ جناب راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اگر آپ وٹامن کھائیں قدرتی طور پہ مہیا کیے ہوئے پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، تو آپ کے کینسر ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اس پہ سائنسی تحقیق ہو چکی ہے، بڑے بڑے ٹرائل ہوئے ہیں، سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے پھل اور سبزیوں کی صورت میں وٹامن کھائے ان کے ہاں کینسر کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ وٹامن کھائیں گولیوں کی شکل میں انسانوں کے بنائے ہوئے، تو آپ کے اندر کینسر ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو کمپنیوں کے بنائے ہوئے وٹامن ہے نا، یہ کینسر کی نشو نما کرتے ہیں۔ دھچکا لگا؟ مجھے بھی لگا تھا جب میں نے پہلی بار دیکھا، اور پھر میں نے تحقیق کی اور مزید حیران اور پریشان ہوا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اتنی اہم بات اور کوئی بتاتا ہی نہیں۔
عام بک رہے ہیں دوائیوں پہ دوائیوں کی دکانوں میں وٹامن اوور دا کاؤنٹر بغیر نسخے کے جائیے جتنے مرضی اٹھا لیجئے 100 200 کھا لیجئے کوئی پرواہ نہیں. بچوں کو دیے جا رہے ہیں, بوڑھوں کو دیے جا رہے ہیں, جوانوں کو دیے جا رہے ہیں, پریگننٹ عورتوں کو دیے جا رہے ہیں, حاملہ عورتوں کو, ہر ایک کو دیا جا رہا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وٹامن بنانے والی کمپنیاں ہیں نا, یہ تو بڑی امیر کمپنیاں اور یہ کہتی ہیں کہ ان کے بڑے فائدے ہیں. تو مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر خان آپ کیسے کہتے ہیں کہ وٹامن سے کینسر زیادہ ہوتا ہے, ثبوت دیجئے. تو لیجئے جناب, میں آپ کو دینے لگا ہوں ثبوت, اور یہ وہ ثبوت ہیں جو لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں. یہ جو ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں نا, میں ان کو 3 درجوں میں دوں گا. اب میں ہوں کینسر کا علاج کرنے والا ایک چھوٹا سا ڈاکٹر, اور میری نظر میں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. وہ جن کو کینسر ہونے کا امکان کم ہے, وہ جن کو کینسر ہونے کا امکان زیادہ ہے, یعنی سگریٹ پی رہے ہیں جو, یا جن کے رسک فیکٹرز ہیں, اور وہ جن کو کینسر ہے. تو 3 درجوں میں دنیا کی عوام کو تقسیم کرتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں کینسر ہونے کا امکان کم ہے یا جنہیں کینسر نہیں ہے, ان کو اگر وٹامن دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے. تو جناب والا, ناروے والوں نے کچھ تحقیقات کی. 2006 میں 2 نارویجن ٹرائلز ہوئے, نارویٹ اور وینبٹ, نارویجن وٹامن ٹرائل اور ویسٹرن ناروے وٹامن بی انٹرونشنل ٹرائل. یہ اصل میں دل کے امراض کے لیے وٹامن اور وٹامن بی دے کے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے. تو پتہ چلا جی کہ دل کے امراض کے مریضوں کو جتنا وٹامن دے دیں گولیوں کی شکل میں, ککھ فرق نہیں پڑتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ایک اور کام ہوا, کینسر کے امکانات زیادہ ہوئے اور لوگ کینسر سے مرنے لگے ان ٹرائلز کے اندر. اسی طرح کا ایک اور ٹرائل ہوا ملتا جلتا, لیکن یہ ٹرائل جو تھا نا, یہ تھوڑا مختلف تھا. اس کے اندر 2 ایسے وٹامن منتخب کیے گئے, وٹامن ای اور سیلینیم, جن کی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر کم ہوتا ہے اگر آپ سبزیوں اور پھلوں کی صورت میں کھائیں. تو سوچا گیا جی کہ اگر ہم 35,533 مردوں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں, ایک کو گولیوں کی شکل میں وٹامن دیں, دوسروں کو نہ دیں, تو کیا ہوگا. پتہ چلا جی جن کو گولیوں کی شکل میں وٹامن ای اور سیلینیم دیا, ان میں پروسٹیٹ کینسر زیادہ ہو گیا, اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ. اب میں اسٹیٹسٹیشین نہیں, اگر آپ ہیں یا پھر کوئی جاننے والے ہیں تو انہیں جا کے یہ ذرا دکھائیے گا اعداد و شمار. ایچ آر ہیزرڈ ریشو 1.17, پی ویلیو 0.008, اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, بڑا اسٹرانگ کوریلیشن ہے, بڑا اسٹرانگ ربط ہے, مضبوط ربط ہے وٹامن کی گولیاں کھانے اور کینسر میں. 1994 میں لوگوں نے سوچا کہ ان لوگوں میں جو سگریٹ پیتے ہیں اور جن کو لنگ کینسر کا خطرہ ہے, وٹامن دے کے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وٹامن ای اور بیٹا کیروٹین کے پھل فروٹ کھانے سے کینسر کے امکانات کم ہیں. لیکن جب گولیوں کی صورت میں دیے گئے نا 5 سے 8 سال یہ مصنوعی وٹامن, تو لنگ کینسر, پھیپھڑوں کے کینسر سے زیادہ اموات ہوئیں, 8% زیادہ اموات ان لوگوں میں جن کو گولیاں دی گئیں وٹامن ای اور بیٹا کیروٹین کی. یہ 1994 کا ٹرائل ہے. کتنا زمانہ گزر گیا, کبھی سنا آپ نے, کبھی اخباروں میں خبر آئی؟ جی نہیں, چھپا کے رکھا گیا ہے. اسی طرح جناب اسموکرز کے اندر ایک اور ٹرائل ہوا جس نے کہا کہ وہ لوگ جو سگریٹ پی رہے ہیں یا پی چکے ہیں, ان کو وٹامن اے اور بیٹا کیروٹین جو ہے مصنوعی بنے ہوئے دوائیوں والے, وہ دے کے دیکھتے ہیں کہ لنگ کینسر کے چانسز کم ہوں گے کہ نہیں. کیا پتہ چلا جناب, لنگ کینسر زیادہ ہو رہا ہے, پھیپھڑوں کا کینسر زیادہ ہو رہا ہے ان میں, اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں. 21 مہینے کے بعد ٹرائل کرنے والوں نے ٹرائل ہی بند کر دیا, اور انہوں نے دیکھا جو ربط ہے اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ ہے, اتفاقی یا حادثاتن نہیں ہو رہا یہ. تو جناب مزید بھی ہوئے ہیں ٹرائلز. جی ہاں, 2007 فولک ایسڈ, اس کی گولیاں ٹرائی کی گئی بڑی آنت کے کینسر کے لیے. پتہ چلا جن لوگوں کو گولیاں دے رہے ہیں ان میں بڑی آنت کے اندر زیادہ ٹیومر پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے ٹیومر جو بعد میں آگے چل کے کینسر بن سکتے ہیں. اور ایک اضافی بونس بھی پتہ چلا, وہ کیا, پروسٹیٹ کینسر زیادہ ہو رہا ہے ان لوگوں میں وٹامن کھانے سے, اور یہ بھی اسٹیٹسٹکلی سگنیفیکنٹ تھا, بائی چانس نہیں تھا. اب آتے ہیں کینسر کی طرف, کہ کینسر کے مریضوں میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وٹامن دیں تو ان کی دفاعی نظام بڑھے گا اور بہتر ہوں گے. تو بریسٹ کینسر کے پیشنٹ میں دیکھا گیا کہ وہ مریض جن کو پستان کا, بریسٹ کا کینسر ہے, چھاتی کا, اور ان کو وٹامن دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے. وٹامن اے, وٹامن سی, وٹامن ای اور کیروٹینائڈز کی جب گولیاں کیپسول دیے گئے تو بریسٹ کینسر واپس آنے کے امکانات بڑھ گئے, علاج کیا ہوا دوبارہ آ گیا. اور جب B12 آئرن اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ دیے گئے تو ان میں اموات بھی زیادہ ہوئی اور کینسر واپس بھی زیادہ آیا. تو لیجئے
یہ ہے وہ راز جو کوئی نہیں بتاتا، نہ ڈرگ کمپنیاں بتاتی ہیں، نہ حکومت بتاتی ہے، نہ آپ کو محکمہ صحت بتاتا ہے کہ اگر آپ سبزیاں اور پھل کھائیں جن کے اندر وٹامن ہوتے ہیں تو آپ کے کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہی وٹامن دوائیوں کی صورت میں کھائیں جو آپ کو کمپنیاں بنا کے دیتی ہیں اور بڑے دھڑلے سے دیتی ہیں اور تعریفیں کر کر کے دیتی ہیں کہ بہت اچھے ہیں، صحت کے لیے لازمی ہے، تو کینسر زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ آخر فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں وٹامن ہی تو ہے نا، کمپنی والوں نے اتنی محنت سے بنائے، گولیوں میں بھرے اور آپ کو تک پہنچائے، مہنگے بیچے۔ تو آئے فرق دیکھتے ہیں، واپس چلتے ہیں نا وٹامن کی طرف۔ کہا تھا وائٹامن، وٹامن ہے کیا کہ ایسا غذائی جز جو کہ معمولی مقدار میں انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے زندہ رہنے اور صحت مند ہونے کے لیے۔ غور کیجئے کس پہ؟ معمولی مقدار۔ آپ کی جو پھل اور سبزیاں ہیں ان میں یہ وٹامن چھوٹی مقدار، معمولی مقدار میں، یہ آہستہ آہستہ جسم کے اندر نکلتے ہیں اور جذب ہوتے ہیں۔ جتنا آپ کا جسم چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب آپ گولیاں کھاتے ہیں نا تو سارے کا سارا ایک دم ریلیز ہوتا ہے ہائی کنسنٹریشن میں، اور آپ کا جسم اسے ایک دم اندر چوس لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے۔ اور یہ ہے وہ خطرناک بات۔ آپ جب گولیوں والے وٹامن کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر وٹامن کی بہتات ہو جاتی ہے ایک دم سے، فوری طور پہ۔ اور آپ کو یاد ہو ہم نے ایک زمانے میں بات کی تھی کینسر کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کینسر کیا ہے۔ اب وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا یا بھول گئے تو دوبارہ دیکھیے۔ تو ہم نے یہ ڈائیگرام بنایا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ کینسر کی جو خلیے ہیں نا وہ بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، ان کو زیادہ خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب آپ وٹامن کی گولیاں کھا رہے ہیں نا تو آپ کینسر کو زیادہ خوراک دے رہے ہیں۔ جسم کے اندر ایک دفاعی نظام ہے جو کینسر سے جنگ کرتا ہے، اس جنگ میں آپ کینسر کو خوراک مہیا کریں اور جسم کا دفاعی نظام بیچارہ ناکام ہوتا ہے، کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو جناب ملین ڈالر کوسچن آ گیا، وہی جو آپ سوچ رہے ہیں اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بھئی ہمیں وٹامن کھانے چاہیے کہ نہیں؟ اور جواب بالکل سیدھا، کھائیے اور مت کھائیے۔ کیسے؟ اپنے وٹامن لیول چیک کریں، اگر وٹامن لیول کم ہے تو دوائیاں کھائیں اور پھر دوبارہ چیک کریں۔ جیسے ہی آپ کے جسم کی وٹامن لیول بہتر ہو جائے ان کو بند کر دیں اور پھر صرف سبزیاں اور فروٹ ان کے ذریعے وٹامن کھائیے اور قدرتی اجزاء والے وٹامن استعمال کریں، کھانے پینے کی چیزوں میں، پھلوں میں، فروٹ میں، دودھ میں، انڈے میں، مچھلی میں، پنیر میں، کافی تک میں، ہر جگہ قدرت نے آپ کے لیے یہ سیف حفاظت کیے ہوئے وٹامن رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال آتا ہے بلین ڈالر کا کہ آخر اس بارے میں کسی نے آج تک بات کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کوئی کہتا کہ وٹامن کی گولیاں کھانے سے کینسر بڑھتا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے جناب کہ یہ اربوں خربوں روپے کی تجارت ہے۔ 2016 میں 122 ارب ڈالر، 2020 میں 140.3 ارب ڈالر، امید ہے کہ 2028 میں 196.6 بلین ڈالر کی تجارت ہوگی۔ کچھ بہت ہی امیر زادے مزید امیر ہوئے جا رہے ہیں دن بدن، میرے اور آپ کے پیسوں پہ اور ہماری صحتوں سے کھیل کے، اور اس بات کو چھپایا جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو ایک گراف دکھاتے ہیں۔ برطانیہ میں 2000 میں 33% برطانوی شہریوں کو کینسر ہونے کا امکان تھا زندگی میں۔ 2021 میں یہ شرح 33 سے بڑھ کے 50% ہو گئی۔ اس بارے میں نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی غور کرنا چاہ رہا ہے کہ بھیا یہ 21 سال میں 17% شرح کیوں بڑھ گئی، کیا ہو گیا۔ لیکن اسی دوران جو وٹامن کی تجارت تھی وہ 20 ارب ڈالر سے بڑھ کے 140 ارب ڈالر سے اوپر چلی گئی۔ جیسے جیسے دنیا میں وٹامن زیادہ بک رہے ہیں دوائیوں کی صورت میں اور لوگ زیادہ کھا رہے ہیں، کینسر بھی بڑھے جا رہا ہے۔ اگلا سوال، another billion dollar question، وٹامن کھانے سے کینسر کتنا بڑھتا ہے؟ اور یہ جو کینسر کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو روز دن بدن کینسر زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں وٹامن کا کتنا کردار ہے؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں چاہیے ٹرائل، اسٹڈی، ریسرچ۔ کون کرے گا؟ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے تو ہاتھ کھینچ لیا جب انہوں نے برے نتائج دیکھے، اب کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں۔ اب یہ ہے میرے اور آپ تک، کلنگ کینسر کائنڈلی۔ ہم مل کے اس پہ کام کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ایسا کیا جائے، اور ایک اور ڈیمانڈ کریں گے، جس طرح سگریٹوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ڈینجر اسموکنگ کازز کینسر، خبردار سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے،
विटामिन की डब्बियों पे भी लिखना चाहिए, खबरदार विटामिन की गोलियां खाने से कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं, और तहकीक करनी चाहिए कि कितने बढ़ते हैं, और अगर साबित हो जाए कि इसका बहुत बड़ा किरदार है तो इसको बैन कर देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नुस्खों पे मिले उन लोगों को जिनमें विटामिन की कमी है। अगला सवाल तो इंतहाई कीमती सवाल है, ये खरबों रुपए का सवाल है भाई, खरबों डॉलर का सवाल, क्योंकि इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। हमें क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया कि अगर आपको विटामिन की कमी नहीं है तो गोलियाँ मत खाइए, कुदरती खुराक खाइए, सब्जियाँ खाइए, फल खाइए, जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई, ऊपर वाले ने बना के आपको दी, वो खाइए। विटामिन को ऐसे इस्तेमाल करें जिस तरह एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। क्या हम रोज़ एंटीबायोटिक खाते हैं? नहीं। कब खाते हैं? जब ज़रूरत होती है। क्या हम सारी उम्र एंटीबायोटिक खाना पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं। तो फिर हम विटामिन की गोलियां क्यों खा रहे हैं खामखा अपने कैंसरों को खुराक देने के लिए, जब हमें ऊपर वाले ने, कुदरत ने, बेहतरीन खुराक की सूरत में फलों में, सब्जियों में और दीगर गजाई अजनास के अंदर विटामिन दिए हैं, रंग बरंगे, खुशबू वाले, जायके वाले। इन गोलियों, कैप्सूलों और सिरप्स के तो कोई जायके हैं नहीं इनका मुकाबला करने के लिए। तो हम क्यों अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डालते हैं? आइए वापस चलते हैं जनाब। 3 बातें की थी। हमने कहा था एक बहुत अहम राज़ आपको बताएँगे, वो आपको बता दिया। इसके बाद मैंने कहा था कि आपके पैसे बचाने और आपको अमीर बनाने का नुस्ख़ा बताना है, और आपके पैसे चोरी होने से भी बचाना है। इस बारे में भी बात करनी है। तो चलिए अब बाकी 2 की तरफ। राज़ तो हमने बता दिया। राज़ आपको पता चल गया, विटामिन की गोलियों पे पैसे ज़ाया नहीं करने। अगर आप ये पैसे ज़ाया करेंगे तो इससे फ़ायदा आपको नहीं है। कैंसर से इंसान गरीब होता है। जिन मुल्कों में कैंसर का इलाज जेब से करना पड़ता है ना, वहाँ लोगों को अपनी जायदादें कुर्क करनी पड़ती हैं, उनकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। जिन लोगों में मुफ्त इलाज हो रहा है ना, उनके लिए भी कैंसर उनको अमीर नहीं करता, फिर भी उनके खर्चे होते हैं, उनकी आमदन के ज़राए रुक जाते हैं, नौकरियां खत्म हो जाती हैं, काम पे नहीं जा सकते। कैंसर होने से सिर्फ और सिर्फ एक तबका अमीर होता है, और ये हैं वो कंपनियां जो दवाइयाँ बनाती हैं। ये पहले तो बनाते हैं विटामिन, खिलाते हैं मुझे और आपको, जिससे कैंसर ज़्यादा होता है। फिर ये बनाते हैं कैंसर की दवाइयाँ, जो खिलाते हैं आपको और मुझे, और इससे मज़ीद नफ़ा हासिल करते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, खुदा के लिए कुछ खौफ करो। अपने पैसे बचाओ, अपनी जान बचाओ, और इन लोगों को मज़ीद अमीर मत करो। ये मेरी और आपकी जानों से खेल रहे हैं, और इस बात को छुपा भी रहे हैं। अब ये राज आप तक पहुंच गया, आपने सब तक पहुंचाना है, हर एक को बताना है, और कहना है कि इन लोगों के हाथ बेवकूफ़ न बने। जो कुदरती गज़ा है वो इस्तेमाल करें। विटामिन की गोलियां सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए उस वक्त इस्तेमाल करें जब कुदरती गज़ा से आपकी विटामिन की कमी नहीं पूरी हो रही, और खून के टेस्टों में विटामिन का लेवल कम आ रहा है। मीर तकी मीर, खुदा बख्शे उन्हें, बड़ी प्यारी बात कही गई। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। तो जनाब, मल्टीविटामिन खा के कैंसर ज्यादा करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर इन्हीं की दवाइयां लेके उस कैंसर का इलाज करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुनीब खान है। मैं बरतानिया में कैंसर के स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। किलिंग कैंसर काइंडली मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है, और इसका मकसद है कि कैंसर को रोका जाए और इसका इलाज किया जाए, इसको होने से रोका जाए और इससे शिफा हासिल की जाए। और मेरी ये आपसे इल्तिजा और ख्वाहिश है कि आप भी इस मिशन में मेरे साथ शामिल हों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहती है कि 50% कैंसर को होने से रोका जा सकता है, और मैं और आप मिल के ये हासिल कर सकते हैं। कैसे? यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं इसमें नई वीडियो डालूं कैंसर से बचाव की और ये अहम राज बताने की, ऐसे बहुत से और राज भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको इसकी खबर हो कि आज नया वीडियो आया है। इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी, और अब एक वेब पेज भी बन गया है, किलिंग कैंसर काइंडली। और ना सिर्फ कि आप खुद इस पे आइए, बल्कि बाकियों को भी लेके आइए और पूरी दुनिया में ये पैगाम फैलाइए कि हम मिल के इस बीमारी को रोक भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। मिलने में, एक दूसरे की मदद करने में हम सबका फ़ायदा है, और हम सब मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।
برائے مہربانی اس پیغام کو آگے لے کے جائیں اور جتنا بھی ہو سکے پھیلائیں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ، آپ کا قیمتی وقت آپ نے دیا، آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، عزیز و اقربا کو صحت دے، لمبی عمر دے۔ اگلے وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔